اس جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک منافق سوسائٹی ہے. ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم کہتے نہیں ہیں. جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے دل میں رکھ کے دوسرے لوگوں کو حسرتوں سے دیکھتے رہتے ہیں. اظہر حیدری صاحب کا ایک کمال تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سوچا انہوں نے کیا. اس لحاظ سے میرا خیال ہے ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو ان کی خواہش تھی، جو میری بھی اور آپ کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کم از کم اس کو عملی جامہ ضرور پہنایا. یہ بتائیے گا اظہر صاحب کہ ہر بیوی کے لیے ایک بیڈ روم چاہیے ہوتا ہے. آپ نے 2 بیڈ رومز بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی؟ ہاں جی، اوپر نیچے ان کو کمرہ دیے ہوئے، ان کا اوپر ہے، ان کے نیچے رومانہ. اچھا، لیکن یہ ایک 1.5 مرلے کے مکان میں جہاں پہ آپ بھی رہ رہے ہیں، آپ کے والد اور والدہ بھی رہ رہے ہیں، اس میں جو اتنی گنجائش ہے؟ ہاں جی ہے، ان کے کمرے 2 علیحدہ اوپر تھوڑے سے پھر بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ نیچے تو 1.5 مرلہ ہی ہے، اوپر پھر تھوڑا سا باہر آ جاتے ہیں. اس وجوہات سے ابو کے بھی ہیں کمرہ، سسٹروں کا علیحدہ بنا ہوا ہے، ان کا ہے نیچے، پھر ان کا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ کبھی زندگی میں ایک اور شادی کرنے کا موقع ملا تو کر جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کافی ہے. ڈر گئے ہیں؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو ذہن میں تھا، جو دل میں تھا، وہ کر دیا. نہیں، 15 دن میں ہی آپ ڈر گئے ہیں؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے سر. نہیں، موقع مل جائے اگر فرض کریں تو. نہیں، موقع بھی نہیں ہے ایسا. اگر مل گیا کسی اور شخص نے آپ کی منت کی، کہا کہ یار ان کے ساتھ بھی کر لیں تو؟ نہیں کریں گے. 2 کافی ہیں. بالکل. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کے جو خامد اور ہمارے بھائی ہیں، اگر اس قسم کی دوسری شادی کرنا چاہیں، آپ اجازت دے دیں گے؟ آپ بھی تو عوان ہیں نا جی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کی دماغی حالت پہ یقین ہے کہ وہ کوئی ایسی خواہش کا شادی کرنے والا آدمی دماغی لحاظ سے خراب نہیں ہوتا. نہیں، وہ دنیا میں بھی جو سزا اس نے آخرت میں لینی ہے، اگر وہ اپنے لیے دنیا میں تجویز کر لے. آپ ہی چاہتے ہیں کہ ساری سزا صرف آپ ہی دے کے بھیجیں ان کو؟ یہ تو میری بات سن لیں کہ یعنی آپ یہ شیئر نہیں کرنا چاہتی کہ کوئی اور بھی آئے تھوڑی سی سزا وہ بھی دے؟ میں کہ جو میری صورت میں سزا ہے وہی کافی ہے اس کے لیے. تو آپ اجازت سزا اگر وہ تجویز کرنا چاہتا ہے تو پھر میری سزا سے ہٹ کے کم از کم میں اس سزا میں پھر حصے دار نہیں ہوں گی. تو آپ اجازت نہیں دیں گے؟ نہیں، میں اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لوں گی، الگ ہو جائیں گے. بالکل، اور میں اسے آزاد کر دوں گی کہ وہ نئی سزا نئے انداز سے بھگتے. نہیں، آپ کو یہ 2 عوان خواتین نظر نہیں آ رہی جو ایک مرد کے ساتھ بالکل آرام سے مزے سے زندگی گزار رہی؟ 15 دن چوئی صاحب، 15 دن زندگی 15 دن تک نہیں ہے محیط. اور اللہ کرے کہ یہ اگلے سال جب ہم نے پروگرام کرنا ہے اسی طرح یہ خوش ہو. لیکن مجھے یقین ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ چل جائے گی شادی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے 2 بچے بھی ہوں گے. اگلے سال ہم ایک بچے کے ساتھ یہاں ان کے ساتھ پروگرام کریں گے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ مجھے یوں لگتا ہے صاحب، آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جس قسم کا انوائرمنٹ وہ بتا رہے ہیں اور جس قسم کی لمیٹڈ ڈیزائرز اور جو ان کی پیٹرنائزیشن فیملی کے ساتھ ہے، تو چونکہ کزنز ہیں، چونکہ جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور سیکریفائس کر رہے ہیں. لیکن میری جو دماغ کے اندر جو پھرکی ہے وہ نہیں مان رہی اس چیز کو، اور وہ حقیقت اس سے برعکس ہے. ہماری آپ بڑی سخت خاتون ہیں. نہیں، سخت نہیں چوئی صاحب، بات یہ ہے کہ جو زندگی کی ریالٹیز ہیں، آپ ان کو، جو انسانی خواہشات ہیں، جو انسانی جذبات ہیں، آپ ان کو قدغنے نہیں لگا سکتے. اچھا، میں رومانہ سے بات پوچھوں؟ رومانہ سے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ سب اچھا ہے، مجھے کوئی چیز ہرٹ نہیں کرتی، میں بہت خوش ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوڈو زیادہ حقیقت سے. رومانہ یہ بتائیے گا کہ آپ بے شمار اس وقت خواتین بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی اور آپ کی عمر کی خواتین ہوں گی، اگر ان کی زندگی میں ایسا آپشن آئے تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ کیا کریں؟ اگر خاندان سے باہر نہیں بھیجتے تو کر لینی چاہیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ذہن فریش ہونا چاہیے. اصل سوشل ایول ہے نا کہ خاندان کے ساتھ وہ ایک میرا مسئلہ بھی ہے، اس کا مسئلہ بھی ہے. پوری یہ جو عوام کو جب میں کیا کہوں میں کہ وہ عوانیت جب حیوانیت میں کنورٹ ہوتی ہے، جو میں نے ہمیشہ اس کو ایک آزاد سمجھا کہ یہ جو ہے ایک مارشل ریس ہے، لیکن اس کے جو اپنے فیصلے ہیں کہ خاندان سے باہر نہیں وہ چلیں جو بھی ہے، لیکن ایک اچھا سولوشن حل نکال. ہمارا ادھر ہی جانا ہے جس کے ساتھ عوام لگے. ہمارا آپ دوسری خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ اگر ان کی زندگی میں بھی ایسا آپشن آئے تو ان کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے؟ ہاں، اگر ان کے بڑے فیصلہ بالکل صحیح ان کے لیے کر رہے ہیں اور وہ خاندان سے باہر جانا بھی نہیں چاہ رہی تو یہ فیصلہ سب سے بیسٹ ہے.
جی ہاں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے میڈیکل سائنس جو ریسرچ کر رہی ہے اس میں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. ایک کیپیسٹی جو مردوں کی پیدا ہونے کی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک حدیث بھی ہے اور میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، میں پوری طرح مجھے حوالہ تو اس کا یاد نہیں ہے. اس میں یہ تھا کہ قیامت کے نزدیک پہنچ کے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں مردوں کے لیے قرآن اندازی کیا کریں گے. جب اس قسم کے حالات ہوں تو میرا خیال ہے دوسری شادی تیسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری آپ کی اپنی اپنی انٹرنل ڈیزائرز ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہلے اتنے ہر طرف خواتین کے حقوق کے حوالے سے استحصال ہے اور جینڈر ایکویلٹی اور اوور آل جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اور جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے، تو اس معاشرے کے اندر اس قسم کے شوشے جو ہیں وہ ہماری معاشرتی بگاڑ کا باعث بنیں گے، اور ہماری خواتین جو پہلے سے پسی ہوئی ہیں، جو پہلے سے پریشانی اور مسائل کا شکار ہیں، اس قسم کے پروگرام کر کے آپ ان خواتین کے رائٹس کو چیلنج نہ کریں. نہیں یہ تو واقعہ ہے سامنے ہمارے سامنے، یہ آپ نے دو خواتین کو جو آئیڈیل کے طور پہ اتنا ہی بڑا واقعہ جتنا NRO واقعہ بڑا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. عقائد کس سے برعکس ہیں. اچھا بہرحال میں آپ تینوں کا شکر گزار بھی ہوں اور ساتھ میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، میں اس کو اچھا ہی کہوں گا، کوئی جائز کام کیا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش بھی رکھے اور آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ کرے اور آپ ایک بہتر اور زبردست زندگی گزار سکیں جو آپ کی ڈیزائر ہے کہ دو بچے ہوں آپ کے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرے. بس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے یہ پروگرام دیکھا، یہ ایک نیا انیشیٹو تھا جو ہم نے لیا. ظاہر پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں روزانہ اور اس میں سے سوشل پروگرام جو ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو اعتراض ہے اس پہ کہ خواتین کے حقوق کا اعتراض کیا جائے. اچھا خواتین حضرات یہ جو عمر ہوتی ہے شادی کے بارے میں، اس کے بارے میں بڑے مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی برابر کی عمریں ہونی چاہیے تبھی شادی ہو جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو خواتین نے جو مین کردار ادا کیا تھا وہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے. میرا خیال ہے اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی خاتون تھی. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال کا مرد اور 40 سال کی خاتون ہو تو اس کے اندر بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 یا 54 سال تھی جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی. یہ ایک نئی لیٹسٹ ریسرچ ہے. یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 10 یا 11 یا 12 سال تھی، لیکن اصل عمر ان کی اس وقت 19 سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 19 سال کی خاتون کے ساتھ بھی شادی کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمروں کا تعلق جو ہے وہ ازدواجی تعلق کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. آپ اپنی سے بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں اور اپنی سے چھوٹی عمر کی خاتون کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں. صرف محبت کا اور رواداری کا اور ایک اچھی زندگی کا تعلق درمیان میں ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.